اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاست پاکستان واسطے ظہیر احمد کیس کے حوالے سے بات کریں، اور آج جس حوالے سے بات کریں گے، عدالت کا ایک فیصلہ آیا ہے، بہت ہی زبردست فیصلہ آیا ہے۔ توہین عدالت کرنے والوں کو اب نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے عدالتی احکام کا مذاق اڑایا، جب مغویہ بچی کو لاہور سے کراچی منتقل کیا گیا تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ ایک لائیو سیشن ہوا جس میں کہ عدالت کے احکامات کا مذاق اڑایا گیا، اور یہ مذاق اڑانے والوں میں ایک وہ صاحب بھی شامل ہیں جو کہ اپنے آپ کو وکیل کہتے ہیں۔ کہ یہ ایک صاحب جو کہ اپنے آپ کو وکیل کہتے ہیں، مسٹر علی جعفری ملک جن کا نام ہے، یہ علی جعفری صاحب نے جو ہے نا، علی جعفری کو اب نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، 14 دنوں میں جواب جمع کرانا ہے۔ علی جعفری کے ساتھ زنیرہ ماہم بھی ہے، اور ایک اور فرد بھی شامل ہے۔ تو ان لوگوں کو اب 14 دنوں میں جواب داخل کروانا ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، کیا سمجھ کے انہوں نے پاکستان کی معزز عدلیہ کی توہین کی، معزز عدلیہ کے ایک حکم کی توہین کی۔ تو یہ ایک اب دیکھتے ہیں کہ یہ جواب ان کی طرف سے آتا ہے، اور اگر جواب نہیں آتا ہے تو یقیناً ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ یقیناً عدالت قانون کا شکنجہ جو ہے نا وہ حرکت میں آئے گا، اور مزید پھر جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ لیکن یہ بڑی خبر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو بند کمروں میں بیٹھ کر عدالتی احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں، عدالتی احکامات کو ہوا میں اڑاتے ہیں، اور جو سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے خلاف کوئی فیصلہ آیا ہے تو یقیناً یہ جو ہے نا وہ عدالت کے نے جو ہے نا وہ صحیح فیصلہ نہیں کیا۔ اگر صحیح فیصلہ نہیں بھی وہ سمجھتے، لیکن مذاق اڑانا، عدالتی فیصلوں کا مذاق اڑانا، یقیناً یہ ایک قابل مذمت بات ہے۔ جو سمجھتے ہیں کہ ہم کمروں میں بیٹھ کر جو مرضی کر لیں، اور ہماری عدالت جو ہے نا وہ یوٹیوب کی عدالت ہے، اور جہاں پہ ثبوت نہیں شبوت ہوتے ہیں، اور شبوتوں کے ساتھ جو ہے نا وہ سب کچھ ہم کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہی باتیں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی غلطیاں جو ہے نا وہ سامنے آ رہی ہیں، چونکہ انہوں نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ انہوں نے ظہیر احمد کے ساتھ سہولت کاری کرنی ہے۔ انہوں نے ظہیر احمد کو ہر قسم کی سہولت کاری پرووائڈ کی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے آج یہ اس قابل ہوئے ہیں کہ اب عدالت سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے نوٹس ان کو ایشو ہو گیا ہے کہ اب ان کو اب جواب دینا پڑے گا کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا۔ یقیناً ظہیر گینگ کے لیے بھی بری خبر ہے، اور وہ ہر بندہ جو کہ ظہیر گینگ کی حمایت کرتا ہے ان کے لیے بری خبر ہے۔ ان کے لیے خبر جو ہے نا وہ ایسی ہے کہ اب سوچنا پڑے گا کہ اب ان کا اب آگے کیا ہوگا، چونکہ اب سارا کچھ ہو چکا۔ عدالت جیسا کہ میں نے پیچھے کئی دفعہ کہا کہ اب نیا سال شروع ہو چکا ہے، اور نئے سال میں نئی باتیں سامنے آ رہی ہے کہ اب عدالتیں لگنا شروع ہو گئی ہیں۔ عدالتوں کی چھٹیاں ختم ہو چکی ہیں، عدالتیں لگنا شروع ہو گئی ہیں۔ اب یقیناً جو ہے نا وہ انصاف ہونا شروع ہو گیا، انصاف ہوتا ہوا نظر آنا شروع ہوگا۔ بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ شاید بند کمروں میں بیٹھ کر کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن اگر آپ قانون کا مذاق اڑائیں گے تو پھر آپ بچ نہیں پائیں گے، آپ کو جواب دینا پڑے گا، اور اگر آپ جواب نہیں دے پاتے تو پھر اس میں جزا و سزا جو ہے نا وہ پھر عدالت کی سماعت شروع ہو جائے گی، اور پھر جو آپ نے کیا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہے مہدی کاظمی صاحب اور ان کے سپورٹرز کے لیے، اور یقیناً ظہیر گینگ اور ان کے حواریوں کے لیے ایک بری خبر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔